بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مطالعہ قرآن میں سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے۔ سامعین اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے قرآن کا تعارف کرایا تھا تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے ہم مکی اور مدنی لحاظ سے جب اس کو تقسیم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے 7 گروپ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ جو ہے وہ پہلے گروپ کی چوتھی اور آخری مدنی سورہ ہے۔ آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا ان صورتوں میں سب سے پہلی جو سورہ بقرہ ہے، اس میں جو سابق امت مسلمہ تھی، یعنی اہل کتاب اور یہود و نصارہ، ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ اب یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول پر جو اپنی آخری شریعت ہے اس کی تکمیل کی ہے، تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے احکامات نظر آئیں گے کہ جن پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ان میں کچھ آخری درجے کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ہے وہ عہد اور پیمان بھی لیا ہے جو اس سے پہلے سابق امت مسلمہ سے لیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ سے، اور اب جو ہے وہ اس امت مسلمہ سے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے مطالعہ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ دوسرے پارے کے آغاز میں جو قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہے وہ اصل میں پہلی امت کے معزول کیے جانے کی نشانی ہے اور نئی امت کے سرفرازی کی نشانی ہے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نئی امت سے بھی وہی وعدے لیے ہیں جو پہلی امت سے لیے گئے تھے کہ وہ ان وعدوں پر قائم رہیں اور سابق امتوں کی طرح جو ہے وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہ جائیں۔ سورۃ المائدہ جو ہے اس کے جہاں تک نام کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کے 15ویں جو رکوع ہے اس میں مائدہ کا لفظ جو بالکل اس کے سورہ کا آخر ہی ہے، اس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ مائدہ یعنی دسترخوان کا لفظ آیا ہے، اور اس سے یہ اس سورہ کا نام جو اس کی پہچان ہے وہ بن گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم سورتوں کے ناموں کے حوالے سے یہ آپ کو خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ اصل میں ان کی پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کا بہت ہی کم جگہ پر ان کے موضوع سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو یہ مدنی سورہ ہے، اور روایات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ جو کہ 6 ہجری کا واقعہ ہے اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ذی القعدہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ تشریف لا رہے تھے، لیکن مکے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا اور پھر ان کو اجازت نہیں دی آنے کی عمرے کے لیے، اور یہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے کسی کو خانہ کعبہ آنے سے روکا ہو اور ان کو عمرے کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔ پھر جو ہے وہ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اگلے سال جو ہے وہ عمرے کے لیے آئیں گے اور اس سال جو ہے وہ یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ اس موقع پر جو یعنی کچھ ضرورت محسوس ہوئی جن ہدایات کی، ان کا بھی یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا، اور پھر کچھ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا بھی اس میں آپ کو ذکر ملے گا۔ اس سورہ کے جو ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ اس کی روانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید ایک ہی خطبے کی شکل میں مکمل سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہوگی۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ بعض آیات کے بارے میں یہ ضرور لگتا ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی تھیں اور ان کو پھر مضمون کے لحاظ سے جہاں مناسب سمجھا گیا ان کو رکھ دیا گیا۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا زمانہ نزول اور اس سورہ کے زمانہ نزول تک پہنچتے جو حالات ہیں ان میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول میں پرخطر بنا دیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ عرب میں اسلام جو ہے جسے ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا تھا، اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک اور دوسری طرف دود شام تک
اور تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی تھی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بپھر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل جو ہے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈراتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے باجگزار بن گئے تھے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی تھی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے تھے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک جو ہے اب کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گی، بلکہ وہ ایک ریاست تھی جس کی حکمرانی عملاً اپنی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط ہو گئی تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے، بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں داخل اندازی نہ کرنے دیں۔ چنانچہ ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بھی بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ ایک اپنی امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز اور علیحدہ نظر آتے تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت نماز کا نظام بھی قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر کر دیے گئے تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی اور فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے وہ نافذ بھی کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات جو ہیں وہ بند اور نئے طریقے رائج ہو گئے تھے۔ وراثت کے معاملے پر بھی قرآن مجید کی ہدایات سورۃ نساء میں نازل ہو چکی تھیں، اس حوالے سے بھی ایک مستقل ضابطہ جو ہے وہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ اور اس طرح کے یعنی جن کو آداب کہتے ہیں ہم، شرعی آداب، ان کا جو ہے وہ بھی نفاذ ہوا تھا، اور زنا اور قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں اس وقت تک ڈل چکی تھی۔ مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک وہ اپنی ایک مستقل شکل جو ہے وہ اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری کے بعد غیر مسلم دنیا جو ہے وہ بھی اس طرف اس سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب تو ان کو معلوم تھا کہ اس دین کا راستہ اب نہیں روکا جا سکتا، یہ اپنا ایک تمدن بھی بنا چکا ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ واپس ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے اس راستے کی ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے حملوں سے جو ہے نا ان کے خطرے میں رہتے تھے اور انہیں اپنے دعوت کو وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد جو بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے ایک بڑی کمزوری کی حالت میں کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ مہلت مل گئی کہ وہ اس دین کا پیغام جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ایک امن میسر آ گیا کہ جس سے جو ہے وہ اس پیغام کو پھیلانے میں کوئی مشکل نہ رہی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے اور ان کے ساتھ قبیلے اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ چنانچہ یہ وہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں 3 بڑے بڑے مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات، اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شعائر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حرار و حلام کی حدود کو مزید واضح کیا گیا، اور دور جاہلیت کی کچھ خود ساختہ جو بندشیں تھیں ان کو بھی توڑا گیا۔
اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت، فساد فی الارض اور سرقہ یعنی چوری کی سزائیں معین کی گئیں، شراب اور جوئے کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا، اور قانون شہادت جو ہے اس کی بھی کچھ مزید دفعات جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، اس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے، مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کے خطاب کرتے ہوئے ان کو بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اور اپنے پیش رو یعنی اہل کتاب ان کی بری روش جو ہے اس کو اختیار کرنے سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور اس کے احکام کی پیروی کریں، اور جو عہد انہوں نے اب کر لیا ہے اس پر وہ ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے پھر دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کی کتاب کے فیصلوں کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے باز آ جائیں۔ تیسری اور آخری بات جو یہاں پر اس سورہ میں آپ کو ملے گی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہودیوں کا دور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کے تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبہ کر دیا گیا اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئیں اور انہیں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرستی اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک یعنی مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ سورہ مائدہ کے اختتام پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل ہوئی ہے جو انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کرنی ہے، وہ بڑی ایک شاندار تقریر ہے اور اس میں بہت ساری حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کو بھی خصوصی توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو کوشش کریں اس کا مطالعہ کرنے کی۔ جو لوگ سورہ مائدہ کو مزید تفصیل میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے وہ انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس تقریر ہے اس سے بہت متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔